بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کے پی سر آن لائن سیکیورٹی ٹریننگ پلیٹ فارم. اس سیشن میں ہم سی اے سرور کا ایک فیچر ہے اینڈیس نیٹورک ڈیوائس انرولمنٹ سروس، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اگر ہم ٹپالوجی میں دیکھیں، نہ صرف ہمارے پاس نیٹورک ڈیوائسز ہیں، اینڈ یوزر ڈیوائسز ہیں، اینڈ یوزرز ہیں، بلکہ ہم ونڈوز کے کلائنٹس ہیں، لینکس کی مشین ہیں، بلکہ ہمارے پاس نیٹورک ڈیوائسز بھی ہیں. سوئچ ہے، راؤٹر ہے، یا ایکسیس پوائنٹس اور فائر والز، یہ بھی آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. تو سی اے سرور نہ صرف اینڈ یوزر اور اینڈ پوائنٹس کو سرٹیفکیٹ اسائن کرتا ہے، بلکہ سرٹیفکیشن اتھارٹی سرور کے ذریعے آپ نیٹورک ڈیوائسز کو بھی آئیڈینٹی سرٹیفکیٹس اسائن کر سکتے ہیں. اب سی اے سرور میں فیچر ہے نیٹورک ڈیوائس انرولمنٹ فیچر، انرولمنٹ سروس. اس کا کام کیا ہے؟ دس فیچر از یوزڈ ٹو پرووائڈ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ٹو نیٹورک بیسڈ ڈیوائسز. اور نیٹورک ڈیوائسز جیسے راؤٹر، سوئچز، وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں فار ڈیوائس اوتھینٹیکیشن. اور ونس ڈیوائس از اوتھینٹیکیٹڈ، پھر نیٹورک ڈیوائس اور مینجمنٹ یوزر ان کی کمیونیکیشن بھی انکرپٹڈ ہوگی یوزنگ دا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ. تو ہم سب سے پہلے سی اے سرور پر چلتے ہیں اور وہاں پر اینڈیس فیچر وہ انسٹال کرتے ہیں. اگر آپ سی اے سرور پر آئیں اور سرٹیفکیشن اتھارٹی سرور پر آئیں اور یہاں پر سی مینیج میں ایڈ رولز اینڈ فیچر میں جائیں. سرٹیفکیشن اتھارٹی رول جو ہے وہ پہلے سے انسٹالڈ ہے along with the ویب سروس، لیکن اس میں ایک فیچر ہے نیٹورک ڈیوائس انرولمنٹ سروس میکس اٹ پاسبل ٹو ایشو اینڈ مینیج سرٹیفکیٹس فار راؤٹرز اینڈ ادر نیٹورک ڈیوائسز. تو آپ اس کو چیک کریں اور آپ ان کی بائنڈریز کو انسٹال کریں. ونس دا بائنڈریز آر انسٹالڈ، اس کے بعد آپ اس کی کنفیگریشن کریں گے. تو ہمارے سینیریو میں ہم سوئچ کو اور راؤٹر کو سی اے سرور کا کلائنٹ بنائیں گے اور ان دونوں ڈیوائسز پر ہم سی ایس آر جو ہے وہ جنریٹ کریں گے. اور دیز ڈیوائسز ول بیسیکلی ریکویسٹ فار این آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ فرام دا سی اے سرور. اور سی اے سرور پر ہم اینڈیس فیچر انسٹال کر رہے ہیں. یوزنگ دا اینڈیس فیچر سی اے سرور ول ایشو دا آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ. تو دیکھیں اینڈیس فیچر بائنڈریز انسٹال ہوں گی. اب آپ اس کو کنفیگر کریں. اب کنفیگریشن میں ہو ول پرفارم دس ایکٹیویٹی. چونکہ ہمارے پاس انٹرپرائز سی اے ہے تو یہ ایکٹیویٹی انٹرپرائز ایڈمنسٹریٹر کرے گا. میں جو اس وقت لاگ ان ہوں، آئی ایم یوزنگ دا انٹرپرائز ایڈمن کریڈینشلز. اور دیکھیے اینڈیس فیچر میں کنفیگر کر رہا ہوں. تو اینڈیس فیچر جو ہے نا وہ سروس اکاؤنٹ مانگتا ہے. اب اس سروس اکاؤنٹ یہ رسپانسیبل ہے کلائنٹس کو، نیٹورک ڈیوائسز کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں. تو اب نیٹورک ڈیوائسز پر یوزر تو نہیں بیٹھتے، وہاں پر سروس ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر ایکٹیو ڈائریکٹری میں ایک یوزر کریٹ کریں گے اور اس یوزر کو پھر آئی ایس یوزر گروپ کا، جو اس مشین پر لوکل گروپ ہے، اس کا ممبر بنائیں گے. تو اگر ہم ٹپالوجی میں جائیں اور ہم ڈومین کنٹرولر پر لاگ ان ہوں، اور ڈومین کنٹرولر پر ہم ایک یوزر کریٹ کریں، ڈومین یوزر کریٹ کریں. آئی تھنک میرے پاس یوزرز اینڈ کمپیوٹرز میں جاؤں اور یہاں پر میں ایک ڈومین یوزر کریٹ کرتا ہوں. میننگ فل نام پرووائڈ کریں. لیٹ سے دس از اینڈیس انڈرسکور یوزر. اور لاگ ان نیم بھی اس کو پرووائڈ کریں. اور اس کو پاسورڈ میں اسائن کرتا ہوں. اب اس یوزر کو میں سی اے سرور کے لوکل گروپ کا ممبر بناتا ہوں. میں سی اے سرور پر واپس چلتا ہوں اور سی اے سرور میں اس کے ٹولز میں جائیں
اور اس کا لوکل یوزر ڈیٹا بیس جو ہے اس کو ایکسیس کریں. تو اس کے لیے آپ کو کمپیوٹر مینجمنٹ میں جائیں اور لوکل یوزرز اینڈ گروپس، وہاں پر آپ گروپس میں جائیں تو بائی ڈیفالٹ ایک گروپ کریٹ ہوگا آئی ایس یوزرز کے نام سے. اس گروپ میں آپ ایڈ کریں کس کو؟ اور یوزر کو جو آپ نے بھی کریٹ کیے اے ڈی پر. تو دا نیم آف دا یوزر از اینڈیس یوزر. چیک آپ کریں تو دیکھیں یہ وہ گروپ نیم یوزر ہے، وہ اس کو میں اس لوکل گروپ کا ممبر بناتا ہوں. یہاں پر آپ ڈیفائن کریں یہ گروپ، یہ یوزر ڈیفائن کریں. تو یوزر کون ہے؟ ٹائپ دا نیم اینڈ پاسورڈ آف دا اکاؤنٹ ود یوزر آئیڈس آن دا سلیکٹڈ سرورز. تو @_ یوزر اور اس کا پاسورڈ پرووائڈ کریں. اگر یہ یوزر اس لوکل گروپ کا ممبر نہ ہو تو یہاں پر آپ کو ایرر بھی ملے گا، وہ آگے پروسیڈ نہیں ہوگا. اچھا، ٹائپ دا ریکویسٹڈ انفارمیشن ٹو انرول فار رجسٹریشن اتھارٹی سرٹیفکیٹ. An RA is required to manage the NDES certificate request. This machine جو CS server ہے this will become an RA server, registration authority server for the network clients, router یا switches کے لیے. تو ان کی طرف سے رجسٹریشن ریکویسٹ آئے گی اور یہ پھر اس کو فلفل کرے گا. تو لیٹس سے the name of the registration authority is KPServ-RA. کنٹری جو ہے پاکستان، پی کے آپ سلیکٹ کریں. یہاں پر یہ ہے اور یہ وہی پیرامیٹرز آپ پرووائڈ کریں. جب سی اے سرور یا آر اے سرور سرٹیفکیٹس ایشو کرے گا نیٹورک ڈیوائسز کو، تو دیز آر دا کریڈینشلز. کمپنی میرے پاس KPITB ہے، ڈپارٹمنٹ KP سرک ہے اور سٹی پشاور ہے، اسٹیٹ KPK ہے. باقی ڈیفالٹ سیٹنگز آپ رکھیں، اس کو آپ کنفیگر کریں. اب NDES فیچر انسٹالڈ ہو گیا ہے. اب آپ CA سرور پر آئے، وہاں پر ایک ٹیمپلیٹ آپ کنفیگر کریں گے. CA سرور پر دیکھیے اس میں ایک ٹیمپلیٹ ایڈ ہے بائی ڈیفالٹ IPsec کے نام سے، آف لائن ریکویسٹ کے لیے. تو آپ اس ٹیمپلیٹ کو کنفیگر کریں گے، یہاں پر کچھ یوزر ایڈ کریں گے. یا تو کسٹم سرٹیفکیٹ ٹیمپلیٹس میں آپ جائیں اور یہاں پر IPsec جو آف لائن ریکویسٹ ہے، اس ٹیمپلیٹ کو آپ ڈبل کلک کریں اور اس کے سیکیورٹی ٹیب میں جائیں اور یہاں پر وہ یوزر ایڈ کریں، NDES یوزر. میک شور کریں کہ یہ یوزر ایڈ بھی ہو اور یہاں پر پرمیشن اس کو انرول اسائن ہو، کیونکہ یہی یوزر رسپانسیبل ہے فار ایشوئنگ دا ڈیجیٹل سرٹیفکیٹس ٹو دا نیٹورک ڈیوائسز. تو میک شور کریں کہ IPsec آف لائن ریکویسٹ میں اس کی یوزر پراپرٹیز میں یوزر ایڈ ہو، اس کو انرول پرمیشن اسائن ہو. اور بائی ڈیفالٹ پھر یہ یوزر آپ پھر ایشو کریں سرٹیفکیٹ ٹیمپلیٹس میں، اس ٹیمپلیٹ کو آپ ایشو کریں. بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، لیکن اگر یہاں پر نہیں ہے تو آپ اس ٹیمپلیٹ کو ایشو کریں گے. ایک اور بات، جب نیٹورک ڈیوائس ریکویسٹ کرتی ہے فار سرٹیفکیٹ تو ان کو پاسورڈ پرامپٹ ملتا ہے اور نیٹورک ڈیوائس مسٹ پرووائڈ دا پاسورڈ ٹو ریکویسٹ فار اے سرٹیفکیٹ. تو آپ اس آپشن کو ڈسیبل کر سکتے ہیں کہ نیٹورک ڈیوائسز سے پاسورڈ نہ مانگا جائے بلکہ ان کو وداؤٹ پاسورڈ سرٹیفکیٹ ایشو ہو. تو ایچ ٹائم جب بھی لیٹ سے وہ رینیو کریں گے سرٹیفکیٹ کو تو آٹومیٹک رینیول نہیں ہوگا، بلکہ جب تک وہ پاسورڈ پرووائڈ نہیں کریں گے ان کی سرٹیفکیٹ رینیو نہیں ہوگا. تو بجائے یہ کہ آپ کے پاس لارج اماؤنٹ ہو نیٹورک ڈیوائسز اور ہر ڈیوائس پر آپ جائیں اور کنفیگریشن کرو، وہاں پر پاسورڈ پرووائڈ کرے،
تو ان ویک انوائرمنٹس پھر ہم یہ پاسورڈ فیچر ڈسیبل کرتے ہیں. تو اگر آپ سی اے سرور پر آئیں اور یہاں پر رجسٹری میں جائیں، بلکہ رن آپ ایڈ کریں، رن میں رجسٹری ایڈیٹر لکھیں اور دیکھیں ایچ کی کرنٹ یوزر میں جائیں، سافٹ ویئر میں جائیں، مائکروسافٹ ہے اور یہاں پر ایک فیچر ہوگا بائی دا نیم آف ایم ایس. اچھا ایک منٹ، اس میں ایک فیچر میں نے گوگل میں کرپٹوگرافی ہے، ایم ایس سی ای پی ہے. تو کرپٹوگرافی میں جائیں اور ایم ایس سی ای پی، یہاں پر ایم ایس سی ای پی میں آپ انفورس پاسورڈ میں آئیں تو کہ انفورس پاسورڈ جو ہے نا وہ ویلیو بائی ڈیفالٹ 1 ہے. اس کو آپ ڈبل کلک کریں اور اس کو آپ 0 کریں، اس ویلیو کو. تو دا رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے وہ نیٹورک ڈیوائسز سے پاسورڈ نہیں مانگے گا وین دا نیٹورک ڈیوائس انرول فار ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ. تو یہ کام آپ کریں. اس کے بعد سرور پر تو یہ کنفیگریشن تھی. اب آپ کلائنٹ ڈیوائسز پر آئیں گے، انڈیویجول ریکویسٹ کریں گے. تو کلائنٹ ڈیوائسز ہمارے پاس اس سینیریو میں یہ ہمارے پاس سوئچ ہے. سب سے پہلے ویریفیکیشن کرے کہ سی اے سرور ریچیبل بھی ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے پاس 90 نیٹ ورک ہے. اور اسی طرح 10.090.101 یہ میرا سیریس سرور ہے. اور سوئچ پر بھی میں 10.090.101 دونوں ریچیبل، دونوں ڈیوائسز سے ریچیبل ہے. تو سب سے پہلے سوئچ پر آتھینٹیکیٹر جو نام ہے اس پر میں کنفیگر کرتا ہوں. تو دیکھیں پہلے آپ کی جنریٹ کریں گے. تو کرپٹو کی جنریٹ آر ایس اے اور ود 2048 لیٹ سے ماڈیولس میں ڈیفائن کرتا ہوں. کی جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو ڈومین نیم ڈیفائن کرنا پڑے گا. تو آئی پی ڈومین نیم لیٹ سے kpserv.gov. جب آپ ڈومین نیم ڈیفائن کریں گے، ہوسٹ نیم اور ڈومین نیم کی بنیاد پر کی جنریٹ ہوگی. تو دیکھیے کی آپ جنریٹ ہو گئی ہے. شو کرپٹو کی جنریٹ آر ایس اے، بلکہ شو کرپٹو کی جنریٹ مائی پب کی اور آل کرے. تو دیکھیے کی جنریٹ ہو گئی ہے بائی دا نیم آف authentication.kpserv.gov. یہ کی کا لیبل ہے اور آر ایس اے کی جنریٹ ہو گئی. یہ اس کا پرائیویٹ کی ہے، پبلک کی ہے. پرائیویٹ کی جو ہے وہ ویزیبل نہیں ہوتی، وہ ہائیڈ ہوتی ہے. تو اب آپ آئیں ٹرسٹ پوائنٹ ڈکلیئر کریں. تو کرپٹو پی کے آئی ٹرسٹ پوائنٹ اور kpserv.ca کے نام سے میں ٹرسٹ پوائنٹ بناتا ہوں. اب ٹرسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ جو روٹ سی اے ہے وہ میرا ٹرسٹ پوائنٹ ہے اور اس کے پیرامیٹرز میں ڈیفائن کرتا ہوں. تو میں ٹرسٹ پوائنٹ میں سرٹیفکیٹ، بلکہ ٹرسٹ پوائنٹ میں کیا پرووائڈ کرتا ہوں؟ FQDN پرووائڈ کرتا ہوں اپنا. جب بھی ریکویسٹ جائے گی سی اے سرور کو تو اس میں میرے FQDN کیا ہوگا؟ تو وہ آتھینٹیکیٹر یا لیٹ سے سوئچ ہے، switch.kpserv.gov ہے. اس کے ساتھ ساتھ سیریل نمبر، میرے ڈیوائس کے سیریل نمبر میں اس کو بھی سینڈ کر سکتا ہوں کہ وہ پارٹ آف دا CSR ریکویسٹ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ نیم کیا ہوگا؟ تو سبجیکٹ نیم، کامن نیم جو ہے وہ سبجیکٹ نیم آپ صحیح ڈیفائن کریں گے. سوئچ اور DC=kpserv، DC=gov اور
OU is equal to KP सर्क, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वल टू KPITB, और स्टेट इज इक्वल टू KPK, और कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह बाकी IP एड्रेस आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि CSR में IP एड्रेस जनरेट हो। तो लेट्स से IP एड्रेस मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ। इस स्विच पर मेरे जो IP है VLAN 90 असाइंड है। VLAN 90 पर जो IP होगा वो पार्ट ऑफ द CSR रिक्वेस्ट होगी, और इसके साथ साथ बाकी पैरामीटर्स आप चेक कर लें। अच्छा, की पेयर आप जनरेट कर सकते हैं, बल्कि जनरेटेड है ऑलरेडी। की पेयर क्या कमांड है? RSA की पेयर, और की पेयर का जो नाम है वो आप देख लेते शुरू में, शो ऑथेंटिकेटर .kpserv.gov, ये की पेयर का नाम है। सब्जेक्ट नेम आप डिफाइन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट नेम मेरा स्विच है। ये तमाम पैरामीटर जो है ना वो सेंड हो सकते हैं, बल्कि सब्जेक्ट मैंने डिफाइन किया है। और रिवोकेशन चेक CRL, तो देखें शो रन और सेक्शन क्रिप्टो, तो ट्रस्ट पॉइंट के अंदर मैंने डेफिनेशन डिफाइन की हैं। अब जब स्विच से रिक्वेस्ट जाएगी फॉर एन एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, तो वही रूल है कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट से पहले आप CA सर्वर का रूट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। तो मैं CA सर्वर का रूट सर्टिफिकेट डाउनलोड करता हूँ, क्रिप्टो PKI फॉर ऑथेंटिकेट, और CA सर्वर का नाम देता हूँ जो ट्रस्ट पॉइंट मैंने डिक्लेयर किया है kpserv-ca। तो मुझे बताया गया कि यू मस्ट, अच्छा इनरोलमेंट URL मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, क्रिप्टो PKI ट्रस्ट पॉइंट kpserv-ca। यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन मैंने डिफ़ाइन किए हैं, इनरोलमेंट URL मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है। तो इनरोलमेंट URL, और URL जो है CA सर्वर का जो URL है 10.90.101/ इसका URL गूगल में अगर आप चेक करें certserv MSCEP certserv/mscep/mscep.dll ये URL है। अब आप आएँ, पहले रूट सर्टिफिकेट आप डाउनलोड करें, क्रिप्टो PKI और ऑथेंटिकेट। पहले रूट सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करें। तो देखें, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस सर्टिफिकेट, यस करें तो ट्रस्ट पॉइंट CA सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड। अब रूट सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लिया। अब इसके बाद आप आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए इनरोलमेंट कर लें। तो क्रिप्टो PKI इनरोल फॉर क्या, इन आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, किसको, जो मेरा ट्रस्ट पॉइंट डिफाइंड है। तो देखिए यहाँ से पासवर्ड मांग रहा था, तो ये पासवर्ड था, तो वहाँ पर मैंने रजिस्ट्री में पासवर्ड फील्ड डिसेबल की है, 0 की है, तो ये ब्लैंक पासवर्ड है, मुझे पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अब चूँकि वहाँ पर ये डेफिनीशन मैंने डिफ़ाइन की हैं। अगर आप यहाँ पर देखें ना, जब मैं इनरोलमेंट डिफ़ाइन कर रहा था तो ये तमाम चीज़ें मैंने डिफ़ाइन की हैं यहाँ पर। ये तो
جیسے ہی میں فار سرٹیفکیٹ انرول کر رہا ہوں تو ڈیفینیشن سے ساری چیزیں اٹھا لی ہیں. اب مجھے پوچھ رہے کہ ڈو یو وانٹ ریکویسٹ اے سرٹیفکیٹ فرام دا سی اے. آئی ول سے یس. تو سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اسائن ہو گیا ہے. اگر آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ سی اے سرور پر آئیں اور اس کے ایشوڈ سرٹیفکیٹس میں جائیں تو دیکھیں اینڈیس یوزر نے سرٹیفکیٹ فرام دا آئی پی سیک آف لائن ٹیمپلیٹ جو ہے وہ اسائن کر دیا. کس کو اسائن کیا ہے؟ سوئچ کو اسائن کیا ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو جو سی ایس آر فائل میں جو پیرامیٹرز ڈیفائن تھے وہ اس نے اپنے پاس اسٹور کر لیے ہیں. لیٹ سے سبجیکٹ نیم اس کا دیکھیں سوئچ ہے، کے پی سرک ہے، تمام انفارمیشن میں نے پرووائڈ کر دی الانگ ود آئی پی ایڈریس. اب جس سورس سے یا جس کلائنٹ سے ریکویسٹ آئی ہے اس کا آئی پی ایڈریس بھی میں نے وہاں پر ڈیفائن کیا ہے. تو اگر شو کرپٹو پی کے آئی اور سرٹیفکیٹس آپ چیک کریں تو دیکھیں یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا دا فرسٹ سرٹیفکیٹ یہ کس کو اسائن ہوا ہے؟ یہ روٹ یہ بیسیکلی سوئچ کو اسائن ہوا ہے. switch.kpserver.com اور اس کے پیرامیٹرز یہ ہیں اور ساتھ ساتھ سی اے کا سرٹیفکیٹ بھی ہے. پہلے آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ ہے سوئچ کا اور ساتھ ساتھ سی اے کا سرٹیفکیٹ بھی اسائن ہوا ہے. تو شو رن اگر آپ کریں تو اس کے رننگ کنفیگریشن میں دیکھیں سی اے کا چینج ہے روٹ سرٹیفکیٹ اور نیچے پھر آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ فار دا سوئچ ہے. تو پورا پاتھ ڈیفائنڈ ہے. تو یہی پروسیس آپ راؤٹر پر بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم راؤٹر پر جائیں فاسٹ ٹریک میں اور یہ کام ایکٹیویٹی پرفارم کریں، سب سے پہلے ہم ڈیفائن کرتے ہیں ہوسٹ نیم، وہ ڈیفائنڈ ہے. پھر ڈومین نیم ڈیفائن کرتے ہیں، ڈومین نیم kpserv.gov. پھر اس کے بعد کی جنریٹ کرتے ہیں کرپٹو کی جنریٹ RSA ماڈولس 2048 اور اس کے بعد پھر ہم ٹرسٹ پوائنٹ ڈیفائن کرتے ہیں کرپٹو پی کے آئی ٹرسٹ پوائنٹ بائی دا نیم آف kpserv.c. آپ میننگ فل نام دے دیں، جو بھی آپ نام دے دیں. ٹرسٹ پوائنٹ کے اندر بنیادی انرولمنٹ URL آپ ڈیفائن کریں. دا رجسٹریشن اتھارٹی سرور از لسننگ آن 10.90.101. وہاں پر ایک ورچوئل ڈائریکٹری ہے اور اس کے اندر ایک سب ڈائریکٹری ہے MSCEP اور اس کے اندر فائل جو ہے .dll فائل ہے. اب یہاں پر آپ پیرامیٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ CSR فائل میں سیریل نمبر جائے گا راؤٹر کا، ساتھ ساتھ RSA کی پیئر جنریٹ ہوگا. اگر آپ شو کرپٹو کی مائی پب کی کریں تو اور آل تو دیکھیں کی پیئر کا لیبل ہے، یہ دیکھیں کی نیم ہے edgerouter.kpserv.com. تو یہ آپ کی لیبل وہاں پر ڈیفائن کریں. RSA کی پیئر ایج کی پیئر کا نام ڈیفائن کریں .gov. اچھا آپ سیریل نمبر میں نے ڈیفائن کر دیا ہے. آپ انٹرفیس کون سی انٹرفیس سے ریکویسٹ جائے گی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیٹ سے یہاں پر آپشن جو ہے آئی پی ایڈریس اور وہ جو ہے وہ ہے آئی پی انٹرفیس بریف ڈو شو. میرا آئی پی ایڈریس ایتھرنیٹ 0/0 ہے تو ایتھرنیٹ 0/0 اس سے ریکویسٹ جائے گی اور باقی پیرامیٹرز بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. فی الحال میرے لیے یہی کافی ہے. اچھا سبجیکٹ نیم آپ ڈیفائن کر لیں. ویسے سبجیکٹ نیم کیا ہے؟ راؤٹر ہے. CN کامن نیم از اکول ٹو راؤٹر ہے. DC از اکول ٹو پورا ڈسٹنگوش نیم آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. kpserv ہے. DC از اکول ٹو لوکل گو ہے اور آرگنائزیشن یونٹ جو ہے وہ kpserv ہے. آرگنائزیشن جو ہے وہ از اکول ٹو KPITB ہے اور
اسٹیٹ جو ہے وہ KPK ہے اور کنٹری جو ہے وہ PK ہے، پاکستان ہے۔ اچھا، اب آپ یہاں پر شو رن سیکشن کرپٹو اگر آپ چیک کریں تو یہ کنفیگریشن جو میں نے کی ہے اس کے تمام پیرامیٹرز اویلیبل ہو جائیں گے۔ تو اب آپ جو روٹس یہ ہے وہ ریکویسٹ کریں سرٹیفکیٹ، تو کرپٹو PKI authenticated، تو دیکھیں ڈو یو وانٹ ایکسیپٹ دا سرٹیفکیٹ اینڈ دس از دا روٹ سرٹیفکیٹ۔ سب سے پہلے آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، ٹرسٹ پوائنٹ CA سرٹیفکیٹ ایکسیپٹیڈ۔ اس کے بعد آپ آئیڈینٹی سرٹیفکیٹ کے لیے آپ ریکویسٹ کریں، تو کرپٹو PKI انرول اینڈ ڈیفائن دا ٹرسٹ پوائنٹ نیم۔ آپ سے پاسورڈ میں نے ڈیفائن ہی نہیں کیا۔ اب آپ سے یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ ریکویسٹ جائے گی تو اس کے اندر یہ پیرامیٹرز ہوں گے، ڈو یو ایگری ود دیز پیرامیٹرز؟ میں یس کرتا ہوں۔ تو دیکھیں سرٹیفکیٹ ڈاؤن لوڈ ہو گیا ہے، اور اگر میں روٹ سرور پر جاؤں تو وہاں پر ریکویسٹ نمبر 35 جو ہے ID نمبر 35 وہ کس کو اسائن ہوئی ہے؟ وہ راؤٹر کو اسائن ہوئی ہے۔ اور اس کا پاتھ پہلے چیک کریں، دیکھیں پاتھ ویلڈ ہے، اور اس ریکویسٹ کے اندر دیکھیں یہ تمام چیزیں میں نے مینشن کی تھی۔ DNS نیم کیا ہے، IP ایڈریس ڈیفائنڈ ہے، ریکویسٹ فائل کے اندر یہ انفارمیشن مینشن تھی۔ تو اگر آپ شو کرپٹو PKI سرٹیفکیٹس کریں تو آپ کو بتا دے گا کہ ایک آپ کے پاس روٹ سرٹیفکیٹ ہے، ایشوئر کون ہے؟ روٹ CA ہے، اور سرٹیفکیٹ کا نام یا سرٹیفکیٹ کس کو اسائن ہوا ہے؟ ایج راؤٹر کو اسائن ہوا ہے۔ تو ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ راؤٹر ہے، اور نیچے اگر ایک دوسرا سرٹیفکیٹ ہے جو بذات خود کیا ہے، جو CA سرور سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایشوئر کون ہے؟ CA KPSR روٹ CA، اور سبجیکٹ کون ہے اس کا؟ KPSR روٹ CA ہے، جو بذات خود دس از دا روٹ سرٹیفکیٹ۔ تو آپ کے کنفیگریشن فائل میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کر پاتھ ویلڈ ہوگا اور آتھینٹیکیشن ہوگی۔ اس سرٹیفکیٹ کے ذریعے پھر آپ ڈیوائس کو آتھینٹیکیشن بھی کر سکتے ہیں اور ڈیوائس پہ انکرپشن بھی ہوگی۔